فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا رکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نظر آئے جو چلنے والوں کے لیے تکلیف کا، پریشانی کا سبب بنتی ہو، تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، اور اس کے جنت میں جانے کا سبب جب میں نے معلوم کیا تو وہ یہ بتایا گیا کہ راستے میں ایک درخت تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، تو اس شخص نے وہ درخت راستے سے کاٹ دیا، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو اس لیے اس چیز کی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہماری زندگی سے اس چیز کی اہمیت بالکل نکل گئی ہے۔ تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ راستے میں کوئی مثلاً کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے کوئی گر سکتا ہے، کسی بچے کی جو ہے نا کسی کو چبھ سکتا ہے، کسی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی سیاسی احتجاج ہوتا ہے، جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، تو وہ ساری سڑک بند کر دیتے ہیں، سارا روڈ بند کر دیتے ہیں۔ اب مظاہرہ کسی کے خلاف، احتجاج کسی کے خلاف، اور تکلیف ساری عوام کو ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو بیچارے کام سے آ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ سارا روڈ بند کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو احتجاج کا یہ طریقہ جس سے سارے لوگوں کو پریشانی ہو، بیچ میں بسا اوقات ایمبولینسز آ جاتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ سائرن بجا بجا کے تھک جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور ہمارے یہ احتجاج ختم نہیں ہوتے۔ تو احتجاج بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو شادی کے لیے گلی میں ٹینٹ لگا کر گلی بند کر دیں گے، کسی کا انتقال ہوگا دعا کے لیے بیٹھیں گے تو گلی میں ٹینٹ لگا کر گلی بند کر دیں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے ہم خود لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی ایک تو اسلام کا درس یہ ہے کہ پہلے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹاؤ، اور ہمارا عمل اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہم خود رستہ بند کر دیتے ہیں، خود ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر میت کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے تو یہ ایصال ثواب کا کون سا طریقہ ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کو آپ اس کی وجہ سے تکلیف پہنچائیں اور آپ رستہ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ ہرگز اسلام کی تعلیم اور اسلام کا درس نہیں۔ اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ معاشرتی مسائل اسلام کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کاموں سے دوسروں کو تکلیف ہوگی تو اس کا مطلب ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام کامل اور مکمل نہیں۔ ہمیں اپنے اسلام اور ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو ان میں جو اچھے اعمال تھے، ان اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا تھا۔ تو یہ بہت ہی قابل فخر اور قابل تقلید اور قابل عمل چیز ہے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔